بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، احباب، ناظرین، سامعین، آج 1 منٹ نہیں، ذرا سا 1 منٹ سے زیادہ گزشتہ روز اسلام آباد میں ریڈیو پاکستان کی 7 منزلہ مقدس عمارت کو لیز پر دینے کے حکومتی فیصلے کے خلاف جو احتجاج ہوا، اس کے نتیجے میں حکومت نے 70-72 برس پرانے روایتی طریقے کو استعمال کیا اور اپنے ڈائریکٹر جنرل کے ذریعے ریڈیو پاکستان سے یہ احکامات کروائے کہ یہ اس فیصلے کو واپس لیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر وہی ہوا جو عموماً یہ حکومت اقتدار میں آنے سے پہلے بھی اپنے فیصلوں میں کرتی رہی اور اقتدار میں آنے کے بعد بھی، کہ اعلان یہ ہوا اور مختلف ملک کے ٹیلی ویژنز پر خود وزیر اطلاعات نے آ کے یہ کہا کہ ہم نے یہ نوٹیفیکیشن واپس نہیں لیا ہے۔ اگلے روز یہاں تک نوبت پہنچی کہ ادارے کے بخاری آڈیٹوریم میں یونین اور باقی تمام ملحقہ منسلک تنظیموں کا بہت بڑا اجلاس ہوا۔ ڈائریکٹر جنرل کو ریڈیو میں داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ ڈائریکٹر فائنانس کے ساتھ بھی یہی رویہ ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وزارت اطلاعات کے وہ مشیر یا جہاں تک ہماری معلومات ہیں ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل موجودہ جو مشورے فواد چوہدری صاحب کو دے رہے ہیں، وہ کسی طرح بھی سود مند نہیں ہیں۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ کون غلط ہے کون درست ہے۔ ایک بات طے ہے کہ ریڈیو پاکستان کا واحد ادارہ نہیں ہے جو خسارے میں ہے۔ ریلوے سمیت، اسٹیل مل سمیت اس سے زیادہ خسارے کے ادارے موجود ہیں، اور ریڈیو پاکستان کبھی بھی کمانے والا ادارہ نہیں تھا۔ پہلی بات۔ دوسری بات، بہت محترم فواد چوہدری صاحب، آپ کی وزارت کے کسی بھی الماری میں کسی خانے میں دبا ہوا 1973 کا پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کا وہ ایکٹ موجود ہوگا جس کی بنیاد پر یہ ریڈیو پاکستان سے پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن بنی تھی۔ یہ مکمل کارپوریشن نہیں ہے، بہت سے کم لوگوں کو پتہ ہے یہ اسٹیچوٹری کارپوریشن ہے۔ اس ایکٹ کو پڑھیے، خدا کے لیے اس ایکٹ کو پڑھیے تاکہ معلوم ہو کہ اس ادارے کی ذمہ داری کس پر ہے۔ یہ یتیم لاوارث ادارہ نہیں ہے۔ یہ ادارہ اگر فوج سے زیادہ نہیں تو فوج کے ہم پلہ ضرور ہے۔ یہ ان محاذوں کی بھی تکریم کرواتا ہے، یہ ان محاذوں کی بھی حفاظت کرتا ہے جس کی شاید فوج حفاظت نہیں کرتی ہے، اور سیاست کو تو خیر چھوڑیے، سیاست کا اپنا مزاج ہے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ ریڈیو پر اتنا خسارہ ہے، ریڈیو اتنا پیسہ خرچ کرتا ہے۔ آج کی بات طویل نہیں کرنا چاہتا، اسی نقطے پہ چھوڑوں گا۔ سرکار، یہ خسارہ ریڈیو کے ملازمین نے نہیں پیدا کیا کہ ان کے بچوں کو آپ بھوکا مارنے پر تل گئے ہیں۔ اس ادارے کے ساتھ نیکی کرنا سیکھیے۔ اس ادارے نے 65 کی جنگ سے لے کے 47 کی آزادی سے لے کے 71 کی جنگ سے لے کے کشمیر کے زلزلے سے لے کے آج تک کے مصائب میں کسی منفعت کے بغیر ملت کا ساتھ دیا ہے، اور دینا چاہیے تھا، کسی پر احسان نہیں کیا ہے۔ سرکار، یہ ریڈیو کے ملازمین کا کیا دھرا نہیں ہے، یہ آپ جیسی اور آپ سے پہلے آنے والی حکومتوں کا کیا دھرا ہے، جنہوں نے ہر عہد میں ریڈیو میں اہل نا اہل
بلکہ زیادہ نااہل لوگ صرف اس لیے بھرتی کروائے کہ وہ اپنی سیاست کو چمکانا چاہتے تھے، اپنے حلقے کے لوگوں کو رکھنا چاہتے تھے۔ چلیے دور نہیں چلتے ہیں، بہت زیادہ دور نہیں چلتے ہیں، موجودہ ڈائریکٹر جنرل، موجودہ سربراہ نواز لیگ کے زمانے میں متعین ہوئے تھے، انہی سے شروع کر لیجئے، ذرا احتساب کیجئے اور پتہ کیجئے کہ مسلم لیگ نون نے کتنے لوگوں کو ریڈیو پاکستان میں مختلف جگہوں پر بھرتی کروایا۔ اس کے بعد باقی کے لوگوں کو دیکھیں گے۔ اور یہ جو آپ فرماتے ہیں نا کہ نیو یارک میں ایک ٹیکسی ڈرائیور کو بلوا کے ڈائریکٹر جنرل بنا دیا گیا، واقعی یہ ظلم ہوا ریڈیو پاکستان کے ساتھ۔ ہم نے اس وقت بھی لکھا تھا، اس وقت بھی ہم خاموش نہیں تھے، لیکن یہ ڈائریکٹر جنرل ریڈیو کے ملازمین نے نہیں لگایا تھا، یہ اس وقت کی حکومت نے لگایا تھا۔ اور حکومتیں ساری کی ساری ایک جیسی ہوتی ہیں، وہ اپنے مفادات دیکھتی ہیں، عوام کے مفادات نہیں دیکھتی ہیں۔ ہم بڑے بدقسمت ہیں اس حوالے سے کہ ہمارے ملک میں خوب سے خوب تر حکومت کبھی آئی ہی نہیں، جب بھی آئی بد سے بدتر آئی۔ میں کہہ کے تھک گیا ہوں عمران خان صاحب، ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، ہم آپ کی جماعت کے دشمن نہیں ہیں، ہم نے ایک خاموش سپاہی کی طرح آپ کی حمایت کی تھی، مگر اس کے لیے نہیں کی تھی کہ آپ ہمارے ہی گلے پہ چھری چلائیں گے۔ یہ آہستہ آہستہ کرنے کے اقدامات ہیں۔ مجھے اس سے قطعاً انکار نہیں ہے کہ ریڈیو میں اصلاحات کی ضرورت ہے، اور اس لیے ضرورت ہے اب کہ ہر حکومت نے اس ادارے کے ساتھ ظلم کیا، اپنے لوگوں کو اس میں بھرتی کروایا، ان کو ہمارے سروں پر بٹھایا۔ میں موجودہ کنٹریکچوئل لوگوں کو نکالنے کے حق میں نہیں ہوں کہ ان کے گھر چل رہے ہیں، ان کے بچے ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ سب لوگ بھرتی کس نے کروائے؟ ادارہ ایسے ہی خسارے میں نہیں جا رہا ہے۔ اور دنیا بھر میں تھک گیا ہوں میں لکھ لکھ کے، بول بول کے، لیکن ایک منٹ چونکہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس لیے ایک منٹ سے زیادہ گفتگو کر رہا ہوں۔ بھیا ریڈیو پاکستان کو چھوڑ دیجئے، اپنے ہمسائے میں چلیے، وائس آف امریکہ میں جائیے، بی بی سی کو دیکھیے، ڈوچے ویلے کو دیکھیے، ریڈیو جاپان کو دیکھیے، آل انڈیا ریڈیو کو دیکھیے، ریڈیو ایران تہران میں زاہدان کو دیکھیے۔ ہر ملک کے بلا استثناء ہر ملک کے سرکاری ریڈیو کو دیکھیے، وہ حکومت کی اعانت سے چلتے ہیں، وہ پیسہ کمانے والے ریڈیو نہیں ہوتے، وہ آپ کے ان نظریات کی اور ان چیزوں کی تشہیر کر رہے ہوتے ہیں جن پر اربوں روپے لگ کے بھی نہیں ہوتے۔ اس ساری بات کو ختم کرتے ہیں۔ چلیے ہم ایسا کرتے ہیں، آپ 1973 کے براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے ایکٹ کو تبدیل کروا لیجئے، پارلیمنٹ سے تبدیل کروا لیجئے، اس کو آزاد ادارہ بنا دیجئے، اپنے تسلط سے آزاد کر دیجئے، آپ پر یہ خسارہ دینے کا بوجھ ختم ہو جائے، اس کو آزاد ادارہ بنا دیجئے، پیسے کمانے والا بنا دیجئے۔ لیکن یہ کام 2 دن میں، 3 مہینے میں، 4 مہینے میں نہیں ہوگا، اسے 1 سال کی مہلت دیجئے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یوں ہوگا کہ یہ ادارہ حکومت پاکستان کا جو کام بھی کرے گا بزنس کے طور پر اس سے اس کے پیسے لے گا۔ 14 اگست کی پریڈ، 23 مارچ کا فنکشن، اس قسم کی جتنی تقاریب آپ کی یہ نشر کرے گا اس کے پیسے لے گا۔ یہ ادارہ پھر اگر بزنس کی طرح چلانا ہے تو بزنس کی طرح چلے گا، پھر اس میں کسی وزیر اطلاعات، کسی وزیر خزانہ، کسی وزیر داخلہ کی فرمائش پر لوگوں کو بھرتی نہیں کیا جائے گا، اہل آدمی کو رکھا جائے گا۔ اب بھی یہ ریڈیو پاکستان اہل لوگوں کی وجہ سے چل رہا ہے، 24 گھنٹے کی نشریات ان اہل لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں، اگرچہ یہ تعداد میں کم ہیں۔ اللہ کے واسطے ان چیزوں پہ غور کیجئے، اسے انا کا مسئلہ مت بنائیے۔ یہ جیتے جاگتے سانس لیتے لوگوں کا مسئلہ ہے، ان کے بچے ہیں، ان کے گھر ہیں، یہ کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، ان کو آپ بے روزگار کر کے کہاں پھینکیں گے؟ آپ کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں ان چیزوں کو بہت اچھی طرح سے۔ میری آپ سے درخواست ہے، 2 چیزیں کیجئے، پلیز یہ ایکٹ نکالیے 73 کا، اسے پڑھیے۔ یہ جنگ ٹویٹر پہ لڑنے کی نہیں ہے، یہ جنگ پارلیمان میں لڑنے کی ہے، یہ جنگ
ان لوگوں کو اس کام میں مت لگائیے کہ یہ باہر نکل کے اسی جگہ پہ دھرنا دیں جہاں 130 دن تک آپ نے دھرنا دیا تھا۔ اگر دھرنا آپ کا حق ہے تو ان بیچاروں کا بھی حق ہے، یہ بھی یہ دھرنا دیں گے، لیکن انہیں اس جگہ پہ نہ لائیے، انہیں ان کا کام کرنے دیجیے۔ اس سے ان کا کام متاثر ہو رہا ہے، اس سے بیرونی ملک میں ہم تماشا بن رہے ہیں۔ آج کی بات یہیں تک، باقی بات آئندہ پروگرام میں۔